اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیا اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا ویک اچھا گزرا؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں، اللہ مبارک. چلیں، ریڈی ہیں پھر اپنے سیشن کے لیے؟ چلیں، دعا کے بعد پھر سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہر قدم پہ آسانیاں فرمائے. آمین. اچھا، آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جو آسانی کی دعا مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ہمیں زندگی میں آسانی چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں ہر وقت مشکلات اور چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے؟ آسانی، بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے نا، کہ جب دو کام ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو پریفر کرتے تھے جو ایزی ہوتا تھا. تو جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ پیدل جائیں ایک جگہ پہ، اور آپ کو یہ ہے کہ اچھا مسجد پیدل چل کے جانا بہت ریوارڈنگ ہے تو میں 5 مائلز چل کے جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں، گاڑی میں پہنچ جاتی ہوں جلدی سے اور وہ ٹائم جو ہے میں نوافل اور قرآن اور ان چیزوں میں لگا دوں گی. تب آپ دیکھیں پیدل چلنا ایک مشکل کام تھا، لیکن آپ نے گاڑی میں جا کے ایک آسانی والا کام چوز کیا اور اس میں آپ نے اپنی انرجی سیو کی عبادت کے لیے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگا کریں. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے کلاس میں لاگ ان کرنا، اب یہ کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ آرام سے لاگ ان کر لیتے ہیں، کچھ کو بعض دفعہ مثلا اب سیم پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور
50 لوگ سیم پاسورڈ سے لاگ ان کر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں پاسورڈ از ناٹ ورکنگ۔ اب یہ کہ بعض آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نا جیسے سسٹم میں کیشز آ جاتے، کوکیز آ جاتی ہیں، تو آپ نا اپنی ہسٹری کلیئر کیا کریں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ ہسٹری کیسے کلیئر کرنی ہے تو سرچ کر لیں۔ آپ کا جو بھی براؤزر ہے نا، کروم ہے یا آپ سفاری یوز، جو بھی آپ کا براؤزر ہے، تو آپ جیسے چیک کریں کہ ہاؤ ٹو کلیئر کوکیز آف سفاری براؤزر، ہاؤ ٹو کلیئر کوکیز آف کروم، کیونکہ بعض اوقات وہ پھر ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اور کلاس اٹینڈ کی ہو اور اس نے وہ زوم لنک سیو کر لیا۔ اب یہ جب آپ ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ نیا زوم لنک ٹرائی کرنے کے بجائے آپ کو پرانے زوم لنک پہ لے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو وہ پاسورڈ نہیں چلے گا نا، ہر کلاس کا ڈفرینٹ پاسورڈ ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سوچا کریں کہ شاید سسٹم میں غلطی ہے یا پاسورڈ چینج ہو گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ آپ یہ سوچا کریں کہ مے بی بہت چیزیں ہیں مجھے کلیئر کرنا چاہیے، لاگ ان کرنا چاہیے۔ ایک اور جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی نا، ڈیوائس چینج کر کے دیکھیں۔ جی بالکل، محبت خوشبو بڑھتا ہے جب آپ آسانی والی چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری لائف میں آسانی لے کر، تو جب یہ کہ اگر ہم آسانی سے زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں تو ایسی آسانیاں چوز کرنا کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے؟ ایک پیاری سی حدیث ہے، اس سے انشاءاللہ آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اپنی گرامر کی کلاس شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حسن کلام اور کھانا کھلانا۔ ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں جنت میں جانا اور لازم ہو جائے جنت میں جانا؟ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم سب کرنا چاہتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو میں جب حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے نا دو چیزیں ایسے ایک دماغ میں آئیں کہ ان دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کھانا کھلانا دوسرے کو، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا بات کرنے کا انداز انگیجڈ ہے، اور کھانا کھانے میں بھی ہمارا منہ استعمال ہو رہا ہے اور بولنے میں بھی منہ استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی ہم کسی کو کھلاتے ہیں تو کون خوشی سے کھائے گا؟ جس کو آپ پریزنٹ جب کریں گے تو ایک اچھا انداز ہوگا، اچھے الفاظ ہوں گے، پیار والا انداز ہوگا، اور لگے گا کہ آپ نے اتنی محبت سے کھانا بنایا تو دوسرا انسان بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بہت اہتمام سے کھانا بنایا اور ساتھ ہی آپ نے تانے دے دیے کہ میں صبح سے کچن میں کھڑی ہوں، کسی نے مجھے ہیلپ نہیں کی، گرمی اتنی زیادہ تھی، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی کہ چلو جی آپ سب کی نا خاطر تواضع ہو جائے، تم لوگوں کو تو فرصت ہی نہیں، فون چھوڑو اور امی کی کوئی ہیلپ کر دو، یا کوئی بھی آپ کا جو بھی رول ہے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ نے محنت کی، اتنی آپ نے گرمی بھی کھائی، کھانا پکایا محنت سے، لیکن چونکہ اس میں حسن کلام نہیں تھا تو پھر اس سے جنت تو نہیں ملے گی نا۔ اب آپ دیکھیں کہ کھانا پکانا ایک ایسا کام ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر جو ہاؤس ہولڈ میں رہنے والی کوئی بھی فیمیل ہے نا وہ کرتی ہے۔ یعنی چاہے آپ مدر ہیں، چاہے آپ وائف ہیں، چاہے آپ بہن ہیں، امی ہیں، کوئی بھی آپ کا رول ہو سکتا ہے، کچن میں تو آپ نے ضرور جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض دفعہ ہم نے خود کھانا ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسروں کے لیے بھی بنانا ہوتا ہے۔ تب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ایک بہت ہی زبردست بات بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ یہ کام کرو تو ساتھ اپنی ٹون بھی اچھی کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو نا بس ایک چیز میں چاہتی ہوں آپ فکس کر لیں اپنے اندر۔ بعض ہم حسن کلام میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مثلا میں کیا کروں، میری وکیبلری اچھی ہونی چاہیے، یا مجھے یہ سیکھنا چاہیے، یا میں کس طرح سے بات کروں، شاید میری کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہیں۔ آپ نا بس ایک چیز فکس کر لیں، اور وہ ہے آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون کیا ہے۔
آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے وہ ہماری بات کو خوبصورت و بدصورت بناتا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے، بس آپ نے اس کو فکس کر لیں. کوئی بھی آپ کی جو ویکیبلری ہے، آپ دیکھیں سخت سے سخت بات اگر ایک سافٹ طریقے سے پیار کے انداز میں کی جائے کہ دوسرے بندے کو بری نہیں لگے گی. جیسے آپ دیکھیں مثلاً اب جیسے نا میں جب الہدا میں کام کرتی تھی تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں نے لوگوں کو سیٹنگ کروانی ہوتی تھی نا. جیسے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب لوگ مجلس میں آتے تو جہاں ان کو جگہ ملتی بیٹھ جاتی ہے، ان کو آسان لگتا ہے. اب ظاہر ہے ماشاءاللہ بعض دفعہ جیسے مجھے یاد ہے کہ استاذہ کا جو رمضان پروگرام ہوتا تھا اس میں 10,000 لوگ آتے تھے، یعنی اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا تھا. یہ 2000 آئی تھنک 2 کی بات 1 کی بات بتا رہی ہوں یا 2000 میں ہوا تھا، اور مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد. تو اب یہ تھا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں آگے جگہ فل کرنی ہوتی تھی تاکہ نئے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. تو اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھا کے آپ آگے لے کے جائیں. آپ خود بھی سوچیں نا، آپ کہیں گئے ہیں اور آپ بیٹھ گئے ہیں اور پھر کوئی آپ کو کہتے چلیں آگے جا کے بیٹھے. تو اب یہ تھا کہ میرا یہ سٹائل ہوتا تھا کہ میں جاتی تھی اور میں نا ایسے پیار سے کہتی تھی السلام علیکم، آگے جگہ ہے آپ آ جائیں انشاءاللہ، کیونکہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں نا تو پھر آپ ڈسٹرب نہ ہوں ان کی وجہ سے. تو آگے کافی جگہ، وہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں. اور میں نے دیکھا تھا لوگ آرام سے اور پھر میں یہ کہتی تھی ان کا بیگ اٹھا لیتی تھی، ان کی چیزیں اٹھا لیتی تھی تاکہ ان کو اٹھنے میں بعض دفعہ لوگ خود اٹھ جاتے، ان کو چیزوں کی پریشانی ہوتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ ایک ان کے لیے انکنوینئنٹ چیز ہوتی تھی لیکن ماشاءاللہ صرف اچھے انداز کی وجہ سے نا لوگ آرام سے اٹھ کے آگے چلے جاتے. دوسرا آپ دیکھیں، آپ ان کو کہیں اٹھیں یہاں سے آگے جائیں. جیسے عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہماری مسجدوں میں اکثر خواتین کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک خاص جیسے جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور آگے کی صفیں خالی ہیں. ان کو بھی اگر آپ پیار سے، آرام، ادب سے، اچھے طریقے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ لوگ آگے آتے ہیں. تو ہمارا جو ٹون ہوتی ہے نا، جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے وہ ہماری بات کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور بدصورت بھی بناتا ہے. تو بس اس حدیث سے اگر ہم نے کوئی عمل کی بات اپنے لیے لینی ہے تو وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، کھانا سرو کر رہے ہیں، کسی کو نماز کا ریمائنڈر دے رہے ہیں، کسی کو کلاس کا ریمائنڈر دے رہے ہیں، یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی ٹون کو چیک کرنا ہے کہ میری ٹون آف، جیسے میرا لہجہ اس وقت کیسا ہے، سٹائل میرا کیسا بات کرنے کا. اچھا ایک اور چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی نا وہ کیا ہے کہ آپ اس بات کو اپنے لیے کریں. جیسے مثلاً آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ میرے لیے پانی لے آؤ نا، تو کون سا سٹائل ہوگا جس میں دوسرا شخص آپ کے لیے پانی خوشی سے لائے گا؟ جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو کہنا تو آپ کہیں گے میری پیاری بیٹی، ایک گلاس پانی تو لا دو مجھے. اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ بہت ساری دعائیں جیسے مائیں دیتی ہوتی ہیں. اب وہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ خوشی سے پانی نہ لائے آپ کے لیے. دوسرا کہ آپ کہیں کہ اب خدا فون چھوڑ دو، پیاس لگی مجھے پانی لا دو، تھک گئی ہوں میں. اب آپ دیکھیں دونوں انداز مختلف ہیں نا، کام تو ایک ہی آپ نے کروایا لیکن آپ کا انداز جو ہے وہ پھر دوسرے کو خوش بھی کر دیتا ہے اور دوسرے کو بد دل بھی کر دیتا ہے. تو اپنے نا انداز اور اپنے لہجے پہ ہمیں انشاءاللہ کام کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی ہی وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا قولوا للناس حسنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن کلام اور بہترین طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانے کی، ان کی میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بالکل. آپ دیکھیں جیسے مجھے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لگی، ایک دفعہ سسٹر تیمیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ مثلا میرا بیٹا جو ہے نا وہ ٹین ایجر ہو گیا، 19 کا ہے، 20 ایئرس کا ہو جائے گا اگلے سال، تو میں کب تک اسے کہوں نا کہ نماز پڑھو یا وقت ضائع نہ کرو یا اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنے بیٹے کو روٹی آپ پکا کے دیتی ہیں، کھانا آپ سرو کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ میرے پاس ہی رہتا ہے نا، ابھی کالج جا رہا ہے.
تو انہوں نے کہا جب تک وہ آپ اس کو کھانا پکا کے دے رہی ہیں، کھلا رہی ہیں نا، آپ نے تب تک اس کو یاد دہانی کرواتے رہنا. ہاں یہ کہ جب بچے دور ہو جائیں تب بھی آپ کرواتے رہیں، لیکن جب آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، چونکہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو آپ ان کو ریمائنڈرز دیتے رہیں، لیکن پیار سے اور محبت سے، ان کو offend نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے جو ہمارا عمل بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صلاحیتیں عطا کرے جو ہمارے کاموں کو خوبصورت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. چلے اس دعا کو مانگے سب. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین. چلے اب چلتے ہیں اپنے گرامر کے سیشن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیسن نمبر 44 ہے. لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ نے چینل چیک کر لیا گرامر کا سب نے؟ چلیں گڈ. میں نے آپ کے لیے جو خاص طور پہ ہمارا ضمیر کا ٹاپک ہے نا، اس کی سارے میں نے لیسنز بھی آپ کے لیے ڈال دیے ہیں، اور ساری ایکٹیویٹی شیٹس بھی، اور ساتھ ہی ان کی سالو شیٹس بھی. اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں ساتھ آپ کو نئے ٹاپکس کرواتی جاؤں گی تو پھر آپ کا یہ بھی کام جمع ہوتا جائے گا اور آپ نے کوئز بھی کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو 3 ویکس کی بریک دینا چاہ رہی ہوں. 3 تو نہیں، ویسے ہاں 3 ویکس بن جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ 3 ویکس، اچھا بریک یہ صرف گرامر کی کلاس سے میں آپ کو دے رہی ہوں، باقی کلاس تو آپ کی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن نیکسٹ 3 ویکس 16، 23 اور 30، یہ 3 ویکس نا گرامر کی ہم کلاس نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے سارے پچھلے لیسن سن کے اور آپ ضمیر کے کوئز کی تیاری کر لیں. انشاءاللہ اس ویکینڈ تک آپ کا کوئز بھی اوپن ہو جائے گا، پھر آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے 1.5 کا ٹائم ملے گا. تو آپ نے بس اب یہ کام کرنے ہیں، اور کیونکہ میں لیسنز دیکھ رہی تھی نا، تو لیسنز آپ کے زیادہ ہیں کوئز 4 کے نا، جیسے لیسن 29 سے 41 تک ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو مجھے ٹائم دینا چاہیے تاکہ آپ آرام سے پچھلا سبق بھی مکمل کر لیں اور پھر اپنے کوئز کی تیاری کر لیں. اور پھر انشاءاللہ آج ہم اسم اشتقاق، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اسم کا، اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نومبر 6 کو آپ کی نا نیکسٹ کلاس ہوگی. ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پلان اچھا لگا؟ ایسے کر لیں پھر. چلیں گڈ. کیونکہ اب دیکھیں وہ میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس نا اوور ضرور ہوتے ہیں کہ اگر کوئز بھی کرنا ہے اور ساتھ نئے لیسنز بھی ہو رہے ہیں. اور گرامر کے لیے چونکہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ہاں یہ ہے کہ آج ہم نیا ٹاپک نہیں شروع کرتے، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پریکٹس آپ کو کروا دوں اصل میں. اب دیکھیں ضمیر کی میں نے آپ کو اتنی زیادہ پریکٹس کروائی ہے نا کہ آخری جو 6-7 لیسنز ہیں ان میں صرف پریکٹس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا ایک چیز اتنی ریپیٹیشن ہو نا اس کی، اور پھر یہ لیسن بھی ہم آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. تو میرے خیال میں اگر آپ آخری 5-6 لیسن سنیں گے تو اس میں صرف ریویژن ہے. شاید آپ نے سنے نہیں، آپ کلاس میں نہیں تھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ جو آخری آئی تھنک لیسن 36 سے 40 تک تو صرف ریویژن ہی ہے ضمیر کے ٹاپک کی. اور پھر 41 میں نے جیسے پورے ٹاپک کی آپ کو ریویژن کروائی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے بھی جیسے ایک انٹرسٹنگ ہونی چاہیے نا ریویژن آپ کے لیے. لیکن آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ اسم منادہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اسم اشتقاق کا ٹاپک ہے وہ پھر ہم نومبر 6 کو سٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہم نے اسم کو ہم وسعت کے اعتبار سے پڑھ رہے تھے. وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اور ہم معرفہ کی آگے مزید اقسام پڑھ رہے ہیں، معرف باللام، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر اور اسم ندا. اچھا یہ بتائیں کہ اب جب آپ یہ نام سنتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اگزامپل ذہن میں آتی ہے؟ اچھا ہاں، معرف باللام یہ ہے، اسم علم یہ ہے، اسم اشارہ یہ ہے، اسم موصول یہ ہے، اسم ضمیر. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ.
الحمدللہ اس میں سے ہم سارے ٹاپکس کور کر چکے ہیں. اسم منادہ کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں. اسم منادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جسے پکارا جا رہا ہو، مخاطب کیا جا رہا ہو اور جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو. اور پھر قرآن میں حروف ندا کی 2 اقسام استعمال. اچھا، اب جیسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اسم ندا ہے اور منادہ ہے تو یہ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں ندا جو ہے نا وہ حروف ہے، ٹھیک ہے، یا اور ای. اور منادہ کیا ہے؟ جو ان کے بعد آتا ہے. منادہ اصل میں اسم ہے اور ندا جو ہیں وہ حروف ہیں. تو آپ نے اس طرح دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ جس بھی حرف ندا کے بعد اسم آتا ہے، یعنی یا ایہا کے بعد، وہ اسم جو ہے وہ منادہ کہلاتا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی سب کو؟ ون ٹائپ کریں. ویری گڈ. اب یہ ہے کہ ہم نے اسم منادہ کی 5 اقسام پڑھی تھی کہ اسم منادہ جو وہ 5 صورتوں میں آتا ہے. ایک ہے مفرد، یعنی اکیلا اسم ہوگا. دوسرا ہے معرف باللام، الف لام کے ساتھ. تیسرا ہے مضاف. چوتھا ہے جب حرف ندا موجود ہوتا ہے لیکن حذف ہو جاتا ہے یا ایلیمینیٹ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور 5واں ہے جب حرف ندا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کی متکلم کی یا جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے حرف ندا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پہلا آپ دیکھیں مفرد، اور یہ زیادہ تر یا کے ساتھ آتا ہے. جیسے آپ کوئی ایگزامپل یاد ہے پچھلی کلاس میں سے کہ جب منادہ مفرد اکیلا اسم ہو؟ کوئی مثال مجھے بتائیں قرآن سے کہ یا کے بعد اسم آ رہا ہو. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. یا موسیٰ، یا آدم، اور یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل بھی آتا ہے بالکل. اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ یا مریم، یا شعیب، یا صالح. ٹھیک ہے، انبیاء کے سب ناموں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفرد آتا ہے، یعنی وہ مفرد کی ایگزامپلز ہیں. جیسے کچھ ایگزامپلز قرآن سے یہاں پر بھی ہیں، یا مریم، یا شعیب، یا آدم. اب آپ دیکھیں کہ جب منادہ مفرد ہوتا ہے، یعنی حرف ندا کے بعد آنے والا اسم اکیلا ہوتا ہے، تو اس کے آخری حرف پر ڈمہ آتا ہے. ان سب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور جو آپ لوگوں نے ایگزامپلز دی اس میں بھی یہی ہے. جیسے آپ دیکھیں آدمو ہے، پھر اسی طرح ابراہیم، نوح. ٹھیک، ان سب کے ساتھ آپ کو ڈمہ آخری حرف پہ نظر آئے گا. پھر اب یہ ہے کہ اگر منادہ معرف باللام ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ یہ موسٹلی یا اور ایوہا کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، الف لام کے ساتھ. ماشاءاللہ، گڈ، ایکسیلنٹ. یا ایوہ الناس، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل. اب آپ دیکھیں الف لام آ رہا ہے اور ساتھ ای بھی آ رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ساری مثالیں. یا ایوہ الناس، یا ایوہ المزمل، یوسف ایوہ الصدیق، یا ایتها النفس المطمئنہ، ایتها العیر. تو ایوہا جو ہے یہ میسکولن ہے، اور ایتها بیچ میں جو تا آ گیا نا یہ آپ کا فیمنن ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سیم افیکٹ ہے. وہ کیا ہے کہ منادہ کے آخری حرف پر ضمہ ہوگا. الناس ہے، المزمل ہے، الصدیق ہے، النفس ہے، العیر ہے. یعنی سیم ہی رول ہے جو مفرد کے لیے. مفرد کے بھی آخری حرف پہ ضمہ ہوگا اور معرف باللام کے آخری حرف پر بھی ضمہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں تیسرا ہے مضاف. اور مضاف جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا کہ اس میں تعلق اور ملکیت کا میننگ پایا جاتا ہے. جیسے بس آپ نا ایک اگر مثال یاد کر لیں، بنتی، ٹھیک ہے، میری بیٹی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا تعلق بتایا جا رہا ہے نا. دوسری ملکیت کی آپ مثال یاد کر لیں، کتابی، میری کتاب. تو اب یہ کہ میری بیٹی آپ کیوں کہتے؟ کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اور
کتاب ہی، میری کتاب آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کتاب آپ کی ملکیت ہے. میری گاڑی، میری گھڑی، یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ ملکیت کی. کہ آپ ایک چیز کو اون کر رہے ہیں تو آپ بتاتے ہیں. تو یہ مضاف ہوتا ہے، یعنی اس میں یا تو تعلق پایا جاتا ہے یا پھر ہماری وہ پوزیشن ہوتی ہے یا ملکیت ہوتی ہے. یس بالکل. مدرستی، میرا اسکول، میرا مدرسہ. اب یہ کہ جب منادہ مضاف ہوگا تو ظاہر اس میں دو اسم آئیں گے. مضاف میں نا دو اسم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک اسم اور ضمیر ہو سکتا ہے یا دو اسم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی مثال آپ کو مضاف کی یاد ہے؟ کوئی مثال پچھلی کلاس میں سے؟ شاباش، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یا رسول اللہ، یا رب العالمین. یا بھی لگائیں نا، خالی مضاف تو نہ لگائیں نا، حرف ندا کے ساتھ یوز کریں. یا اہل الکتاب، یا یا وہ تو ایو ہاں کے ساتھ آ گیا تھا. یا بنی آدم. ٹھیک ہے، شاباش. ایوہ الناس جو ہے یہ مضاف کی ایگزامپل نہیں ہے. اب دیکھیں، اچھا چلیں اس کو ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ایوہ الناس، اس کو آپ کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں، یا ایوہا تو حرف ندا ہے نا، الناس تو ایک ہے. تو جو مضاف ہوتا ہے نا وہ دو ہوتے ہیں ہمیشہ، یعنی اس میں دو اسم ہوں گے، یہ بس یاد رکھیں. جو مفرد ہے وہ بھی ایک اسم ہے، معرف باللام بھی ایک اسم ہے، لیکن مضاف میں ہمارے پاس دو اسم ہوں گے، یا تو وہ دونوں اسم ہیں یا وہ ایک اسم اور ایک ضمیر ہوگا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ شاباش، یا معاشر الجن، گڈ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ منادہ کا دمہ فتحہ میں بدل جائے گا، یعنی جو مضاف پہلا اسم ہوتا ہے ہمیشہ. یا آگے انشاءاللہ آپ جب مرکبات ہم پڑھیں گے نا تو اس میں آپ ڈیٹیل میں بھی اس کو پڑھیں گے، لیکن ابھی اس کے لیے بس ایک بات یاد رکھیں کہ پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مضاف، اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک، مضاف الیہ بس ابھی کانوں سے ٹکرا جائے لفظ آپ کے، لیکن مینلی تو ہم مضاف کو فوکس کر رہے ہیں نا. تو جو ہمارا مضاف تھا نا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ یا لگ گیا تو اس نے کیا کیا؟ مضاف کو مرفوع کے بجائے منصوب کر دیا. ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں پہلے دو کیسز میں کیا ہوا تھا کہ آپ کا جو ڈیفالٹ اسم ہے جیسے دمہ کے ساتھ ویسا ہی رہا، مفرد میں بھی ویسا رہا، اور معرف باللام کے ساتھ بھی ویسا رہا. اب کیا ہوا ہے کہ وہ مضاف ہے، وہ یعنی دو اسم ہیں جن میں ایک تعلق ہے یا ملکیت ہے. تب کیا ہم کریں گے کہ اگر ہم یا لگائیں گے تو اس کا جو دمہ ہے وہ فتحہ میں بدل جائے گی، اس کی پیش زبر میں بدل جائے گی. اب آپ دیکھیں سب ایگزامپلس. اور یہاں پہ نا اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب حروف علت پڑھے تھے نا، تو حروف علت میں ہم نے کیا ایک پڑھا تھا کہ حروف علت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی انٹرچینج ہوتے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ یعنی اگر یہ روٹ لیٹر میں آ رہے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ چینج ہوتے ہیں، اور اگر لفظ میں بدلتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک اسم جب مرفوع ہوتا ہے نا تو وہ موسٹلی واو کے ساتھ نظر آتا ہے. جیسے بنو آدم جو ہے یہ ہمارا مرفوع اسم ہے. اب یہ کہ جب ہم نے اس کو مجرور یا منصوب کرنا ہے نا تو ہم واو کو یا سے بدل دیں گے. تو ہمیشہ یہی رول ہوگا، جہاں بھی واو آ رہا ہے اگر آپ نے اس کو منصوب کرنا ہے یا مجرور کرنا ہے تو آپ واو کو یا سے بدل دیں گے. اچھا آپ دیکھیں قرآن میں بنو اسرائیل بھی آتا ہے نا، پڑھا ہے نا اپنے قرآن میں، اور بنی اسرائیل بھی آتا ہے. اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ اگر بنو آیا تو اس سے پہلے حرف ندا نہیں ہوگا، یا کوئی ایسا حرف نہیں ہوگا جو اس کو مجرور یا منصوب کرے. تو اوریجنل فارم میں وہ بنو اسرائیل آ گیا. لیکن جب اس کے ساتھ حرف ندا لگے گا یا اس سے پہلے کوئی حرف یا ایسی چیز آئے جو اس کو منصوب یا مجرور کرے تو پھر ہم واو کو یا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یا کس وجہ سے آیا؟
منصوب ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ یہاں پہ حرف علت ہے. صحیح ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں بنو آدم تھا تو بنی بن گیا، بنو اسرائیل تھا تو بنی اسرائیل بن گیا، اولو الالباب تھا، آپ دیکھیں واو الف تھا تو یا آ گیا اس کی جگہ. تو یہ چلیں اب ایک اور آپ نے نئی چیز سیکھ لی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حرف ندا جو ہیں وہ ترجمے میں ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح ہے. یعنی وہ اے کا میننگ آ رہا ہے ترجمے میں لیکن نظر نہیں آتا. اور وہ کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں یا ربنا تھا اصل میں، لیکن یہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کیلیگرافی یا ایک خوبصورتی لانے کے لیے زبان میں تب بھی ڈراپ کیا جاتا ہے. تو یا موجود ہے اس میں، یا ربنا ہے، لیکن آیت میں کیسے آیا ربنا، میننگ موجود ہے اس میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آخری جو کیس تھا وہ کیا ہے؟ یا متکلم. اب تو ماشاءاللہ مجھے پتا ہے متکلم. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی طرح کے متکلم اسماء ہوتے ہیں؟ یہ بتائیے. 3 ہوتے ہیں لیکن ویسے 2 ہی ہوتے ہیں نا، یا اور نا. ٹھیک، یہ تسنیہ کے لیے بھی نہ آتا ہے اور جمع کے لیے بھی نہ آتا ہے. تب آپ دیکھیں یہاں پر جو واحد کے لیے آتا ہے نا وہ حذف ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. اب آپ دیکھیں یہ یا متکلم کی ہے، یہ بھی یا متکلم کی، یہ بھی یا متکلم کی، لیکن یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ ڈراپ کر دیا اس کو، یہاں بھی ڈراپ کر دیا اور یہاں پہ اس نے اس کو تا سے چینج کر دیا، لیکن موجود اس میں ہے. ہر ایک میں اے کا میننگ آ رہا ہے. اے میرے رب، اے میری قوم، اے میرے ابا جان. تو اگرچہ یا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیمینیٹ ہوئی ہوئی ہے، ہڈن ہے، لیکن ترجمے میں موجود ہے. چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سیشن، اور انشاءاللہ آپ سب سے میری ملاقات ہوگی نومبر 6 کو. آپ اچھے سے اپنے لیسنز کو پریپیئر کریں، ایکٹیویٹی شیٹس مکمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اسم اشتقاق کا. جی ہاں موسٹلی ہاں جی کسرہ سے ہی چینج ہوں گے بالکل. تو انشاءاللہ پھر نومبر 6 سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم.